रौनक افطار میں آپ سبھی کو خوش آمدید. اب یہ رونق افطار رونق چاند رات بن چکی ہے. اب رونق چاند رات میں آپ سبھی کو خوش آمدید. چاند نظر آ گیا ہے اور آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو ایڈوانس میں. بہت اچھا وقت گزرا. جیسے ابھی ہم بریک میں جس طرح بات کر رہے تھے، میں مفتی صاحب اور آپا ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا یہ پروگرام رہا ہے. ہمارے تھرو ہم نے جس طرح سے بھی آپ کو سوشل اویئرنیس، ریلیجیس اویئرنیس، اسپریچول اویئرنیس، اچھی بری بات کا سمجھانا بتانا بغیر اس کے کہ کیا ریٹنگ آ رہی ہے، ہماری وہ دوڑ ہی نہیں ہے. ہمارا جو ایم تھا اور ہمارا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آتھینٹک انفارمیشن آپ کو جائے. اور ہم کوشش پوری کر رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ بریک میں بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کانٹینٹ آف اینڈ آن ہم ضرور آپ کی خدمت میں لے کر آئیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے سکیں، انفارمیشن دے سکیں. انفارمیٹیو پروگرام ہونا چاہیے. ہم مذہب کو اور باقی ساری چیزوں کو بھی میں نے دیکھا ہے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر بنیاد کیا ہے. 5 نمازیں فرض ہیں تو کیوں فرض ہیں، ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ فرض ہیں تو کیوں ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ، ایک وقت میں ساری نمازیں کیسے نہیں پڑھی جا سکتی، سفر میں اس طرح کی نماز اور روزہ کیوں معاف کر دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ڈیٹیل سے ہم آگاہ نہیں ہیں. اب ہمارے پاس وقت اصل میں بالکل کم رہ گیا ہے اور دن بھی ہمارا آخری ہے، ورنہ تو کوشش تھی کہ ان چیزوں پر ہم روزانہ ڈسکس کریں اور ہم کرتے بھی رہے ہیں. اور یہ ساری ٹرانسمیشن میں اسپیشلی زہیب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. وقاص، زہیب تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ پہ کھڑے رہتے ہیں اور پی سی آر سے بھی جو ٹاک بیک میں میرے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. بہت اچھا ٹائم گزرا آپ لوگوں کے ساتھ. امبر اور قاسم جن کی وجہ سے آپ سی ٹی ایچ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں اور جس میں ان کی بہت ایفرٹس ہوتی ہیں، اور امبر اوور آل سب چیزوں کو دیکھ ہی رہی ہوتی ہیں. اور خاتون کو سپورٹ کرنا آج کے دور میں، بہت شکریہ امبر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا. اسپیشلی ہمارے میک اپ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں، اقبال بھائی ہیں، عبد الرحمن، اور نن ادر دین جو ہمارے ہیں جناب صفدر صاحب، جنہوں نے ہمیں تو تیار کیا ہی کیا. یہ سارا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں آنے والے مہمانوں کو بھی وہ تیار کرتے ہیں. اور بھائی مفتی صاحب یوں کر رہے ہیں، مجھے میرا نام کب لوگ ہی کیا. سب کو تیار کیا. مفتی صاحب نے بھی بہت اچھے سے پارٹیسپیشن کیے. میں مفتی صاحب کو بتا رہی تھی کہ میں تھوڑا سا گھبراتی ہوں، لیکن مفتی صاحب نے اتنا ایک کمفرٹ زون پرووائڈ کیا مجھے کہ مجھے بہت سیف فیل ہوا. مجھے بہت اچھا ایک پڑھا لکھا مفتی جسے کہتے ہیں نا، پڑھا لکھا مفتی، کہ آپ بیٹھ کے آپ جس کے پاس انفارمیشن ہو، وہ مفتی صاحب ہیں. اور میں یقین کیجئے دل سے خوشی ہوتی ہے. اور آپا سے بھی ایک ایسی معصوم سی ہستی آپا کہ جن سے بات کر کے مزہ آتا ہے، جن سے گفتگو کر کے دل ہلکا ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، ہر بات کا آپا کو پتہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ ڈسکس کر لیں. بہت مزہ آیا مجھے آپ دونوں کے ساتھ، یقین جانیے. اب یہ بتائیے مجھے کہ عید کا آغاز ہو چکا. ابھی میں مفتی صاحب سے پوچھ رہی تھی فطرانہ اور اس کے حوالے سے. اب ذرا اگر عورتوں کے پرسپیکٹو سے بات کر لیتے ہیں، مردوں کو تو یہ فطرانہ اور سب دینا ہوتا ہے، کیا جو گھر کی خواتین ہے، جو ایک ہاؤس وائف ہے، کیا اس کو خود سے فطرانہ دینا ہوتا ہے یا اس کا ہسبینڈ نکالے گا؟ یا اگر وہ بیٹی ہے یا بہن ہے گھر پر موجود ہے تو کیا باپ اور بھائی کے اوپر وہ فرض ہوتا ہے یا لڑکی کو خود ہی دینا ہوتا ہے؟ اچھا، جو گھر کا ولی ہوتا ہے، جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے، تو وہ فطرانہ نکال دے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، جو گھر کا سرپرست ہے، چاہے وہ باپ ہے یا وہ شوہر ہے. ہاں ہاں، یہی ہے. اور پھر باقی جو گھر کی خواتین ہیں وہ عیدی دے سکتی ہیں سب کو، عیدی دے سکتی ہے نا، عیدی آپ سب کو دے سکتے ہیں. صحیح. مفتی صاحب بس میں مانگنے ہی والی ہوں عیدی. آپ نے فوراً سے نظریں جھکا لی ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ سونیا بولے لائیو میں عیدی مانگ لے سونیا. اب ہماری چھوٹی بہن ہے بالکل. اچھا، آپ نے ایک بہن ایک سوال کیا تھا، بڑا اچھا تھا مجھے بریک میں. آپ نے لگا کہ مفتی صاحب وہ لوگ کہ جو ضرورت مند ہیں اور آپ کے جاننے والے ہیں، اور کیا آپ عید کے دن ان کی مدد عیدی کی صورت میں کر سکتی ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا ورڈ سوال تھا. ایسے لوگ جو خوددار ہیں اور آپ کے پاس جاب کرتے ہیں یا آپ کے جاننے والے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سفید پوشن کو ضرورت بھی بہت ہے، تو عید کے دن بھی اگر آپ ان کو جیسے فطرانہ ہے یا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہیں، آپ لفافے کے اندر ان کو رکھ دیں. اس میں بتانا ضروری نہیں ہوتا. آپ بتائیں گی تو ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کی آپ اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اچھی باتیں کریں تاکہ عزت دار وفادار جو لوگ ہیں آپ ان کو کھڑا کریں. میں آپ کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ اگلے سال آپ ایسا کام کیجیے کہ چند خاندانوں کو روزگار مہیا کریں تاکہ اگلے چند سالوں کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. سب کی سوچ ہو نا. بالخصوص آپ کے پروگرام سے جو سرمایہ دار پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے بزنس مین آئیکن جو ہیں، میں ان سے کہوں گا سر آپ لوگ چند لوگوں کو سلیکٹ کیجیے
ان کو کاروبار کروا دیجیے, ان کو روزگار کروا دیں تاکہ معاشرے کے اندر جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بچوں کی تعلیم پکڑ سکتے ہیں. بہت اچھے. چھوٹے بچوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے کہ یہ بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں خاندان کے. آپ بچوں کی تعلیم دیکھیں, شادی کروانا, لوگ کہتے ہیں میں نے شادی کا وہ ذمہ لیا ہوا ہے, لڑکیوں کی شادی کروا رہے ہیں, وہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ون ٹائم ہے نا, ایک بار شادی کروا دی, لڑکی گھر چلی گئی. لیکن جو بچہ پڑھ رہا ہے تھرو آؤٹ, اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے, کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے, ساتھ میں ایڈمیشن فیس, سیمسٹر فیس جا رہی ہوتی ہیں. ایک بچہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو بہت عزت اور پیسے سے نوازا ہے, ایک بچہ آپ لے لیجئے جس کو آپ پڑھائیے, جس کو آپ آگے تک لے کے جائیے, پھر آپ سوچئے وہ آپ کا کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا, کتنی نیکیاں آپ کما سکیں گے. ساتھ میں ہوتی ہے ایک بریک, ہمارے کام میں کہہ دیا گیا ہے کہ بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو لیتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.